دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت عطا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخنے ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فرداً فرداً ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کی حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وشفیع المذنبین، ورحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور ہمیں ایک ذمہ داری سونپی. اس ذمہ داری کا نام اتباع تھا. ہدایت کا اہتمام خدا کی طرف سے، اتباع ہدایت کی ذمہ داری بندگان خدا کی طرف سے. سبحان اللہ. اس سلسلہ میں جیسے جیسے انسانیت ارتقاء کے مرحلوں کو طے کرتی چلی گئی، ویسے ویسے خداوند متعال نے ان کی تعلیم و تربیت کے مرحلوں کو بھی آگے بڑھایا. پہلے بات صحیفوں پہ چلی، صحیفوں سے پھر بات کتابوں تک پہنچی. کتابوں میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے 4 کتابیں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے. اور جب یہ ارتقائی منزل اپنے کمال تک پہنچی تو چوتھی کتاب کی صورت میں قرآن خداوند متعال نے قلب مصطفیٰ کی بلندیوں پہ نازل فرما کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کی انسانیت جس قدر بھی ارتقاء کر لے، اس کی تمام ارتقائی مرحلوں میں ہدایت کی کتاب کے عنوان سے قرآن کافی ہے. اور قرآن اس وقت تک کافی نہیں جب تک اس قرآن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا بیان نہ ہو. 14واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ نحل ہے. ارشاد پروردگار ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. معلوم ہوا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا بیان نہ ہو، انسانی فکر قرآن کو سمجھنے میں غلطی کر سکتی ہے. جب قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کا بیان آ جائے تو
تو پھر غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے زہرا کے بابا کی ذات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہراً 63 برس زندگی گزاری، ظاہراً لفظوں کا ذمہ دار ہوں، ظاہراً 63 برس زندگی گزاری، جس 63 برس میں 40 سال آپ نے خاموش تبلیغ کی۔ یہ الگ ایک عقیدہ ہے کہ آپ 40 سال بعد نبی بنے، لیکن مذہب اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت کے نزدیک بفرمان سید الانبیاء کن تو میں تھا۔ پڑھے لکھے دوست احباب جانتے ہیں ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے پر فائز ہونا اور بات ہے۔ مثلا ہمارے عزیز محترم تھے، انہوں نے پھر FSC کی، پھر MBBS کیا، پھر ڈاکٹر بنے تھے، لیکن ابھی ڈاکٹر نہ تھے، FSC کر رہے تھے، ابھی ڈاکٹر نہ تھے، ابھی MBBS کر رہے تھے لیکن ڈاکٹر نہ تھے۔ MBBS کی سند ملی تو ڈاکٹر بنے۔ ہم بفرمان سید الانبیاء، توجہ کیجئے، ہم بفرمان سید الانبیاء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کن تو میں تھا، فقط تھا نہیں، توجہ، اگر تھا تک بات ہوتی تو ہم بھی مان لیتے کہ 40 سال بعد، نہیں، فرمایا کن تو میں تھا، اور تھا بھی کیا؟ نبیًا، میں تھا جب سے تھا عہدہ نبوت پہ فائز تھا۔ کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، ابھی اے آدمی ہو، تمہارے بابا آدم پانی اور مٹی کے درمیان مرحلوں کو طے کر رہے تھے اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور اے موالیان حیدر کرار، اے عزاداران سید الشہداء، اے منتظرین یوسف زہرا، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ عقیدہ بھی ہمیں علی کے صدقے میں نصیب ہوا ہے۔ اگر ہمیں علی ایسا امام میسر نہ آتا تو شاید ہمیں بھی یہ عقیدہ میسر نہ ہوتا، کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں علی ایسا امام عنایت فرمایا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کن تو میں بھی تھا، کن تو ولیًا، کن تو نبیًا، کن تو ولیًا، وہ نبی تھے، میں ولی تھا۔ اگر ہمیں یہ ولایت اس وقت سے میسر نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نبی کریم کو اس وقت سے نبی ماننے کے مرحلے کو طے نہ کرتے۔ جس کی جان، جس کی غلامی پہ فخر کرنے والا علی حیدر کرار، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کن تو ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان مرحلوں کو طے کر رہے تھے، تو جب علی ایسا اس وقت ولی تھا تو پھر محمد جیسا اس وقت نبی کیوں نہیں تھا؟ لوگوں کو اس مرحلے میں اس مشکل سے گزرنا پڑا۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ اب ارشاد ہوا ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ فقیر
تذکیر عرض کرتا رہے تو ایک محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات ہے ہی محبت کے لیے۔ توجہ، یہاں پہ بھی ایک گزارش کرتا چلا جاؤں، بسم اللہ۔ زہرا کے بابا پہ قربان دے، ختم نبوت کا تاج سجانے والے کو سلام کرو، معلم اخلاق کائنات کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مجمع ہے۔ شمس نبوت اپنی کرنوں سے اپنے ماحول کو منور کرتے ہوئے ہر چہرے کو اس کے مطابق روشنی مہیا فرما رہے تھے کہ اس عالم میں شہد کی مکھی کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اسے اشارہ کیا، شہد کی مکھی پر سمیٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام، کیوں مجھے یاد کیا؟ تو فرمایا اب سب لوگ حیران ہیں، دیکھ رہے ہیں اس مکھی کے ساتھ گفتگو، سب متوجہ ہیں، جن کی توجہ نہ تھی ان کی بھی توجہ ہو گئی، ہے نا توجہ، ان کی بھی توجہ ہو گئی کہ کیا بات ہوتی ہے۔ کہا اے شہد کی مکھی، ہم جانتے ہیں یہ جو پھولوں کا رس ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کو چوستی ہے، پھر اس کو چوس کر سفر کرتی ہے، سفر کر کے اپنے چھتے میں آتی ہے، اس چھتے میں تو اس کو رکھ دیتی ہے، وہاں جب چوس رہی ہوتی ہے تو یہ رس کڑوا ہوتا ہے، یہاں جب تو رکھ رہی ہوتی ہے تو وہ شہد جیسا میٹھا ہوتا ہے۔ بتا تو صحیح اس دوران تو کون سا عمل کرتی ہے کہ پھولوں کے رس کی کڑواہٹ شہد کی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، جیسے ہی میں پھولوں کا رس چوستی ہوں چاہتی ہوں کہ چھتے کی طرف سفر کروں تو خدا میرے دل میں آپ کی اور آپ کی آل کی محبت ڈال دیتا ہے، میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی چلی آتی ہوں، خدا پھولوں کے رس کی کڑواہٹ کو شہد کی مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنی عظیم، آپ نے اجازت دی، شہد کی مکھی چلی گئی، اب آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک عظیم نسخہ ہدایت عنایت فرمایا۔ کہا میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی تم اپنے اندر غصے کی کڑواہٹ محسوس کرنا صلوات ہم پر بھیج دینا، وہ غصے کی کڑواہٹ محبت کی مٹھاس میں تبدیل ہو جایا کرے گی۔ تو آپ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے معلوم ہو کہ یہاں ہر طرف سے شہد ہی کی مٹھاس موجود ہے۔ توجہ ہے نا دوستان؟ کنتو نبیًا کنتو ولیًا، ذہن نشین، اسی لیے عرض کر رہا ہوں مذہب اہل بیت کے نزدیک آپ نبی تھے، 40 سال تک آپ نے خاموش تبلیغ کی، نبی تھے، پہلے دن ہی سے نبی تھے، بلکہ پہلے دن سے نہیں، اس وقت سے نبی تھے جب ابھی وقت کو بھی وقت کی خیرات نہیں ملی تھی۔ 40 سال اس دنیا میں خاموش تبلیغ کی، خاموش، کردار سے، سیرت سے، محبت سے، اخلاق سے، دکھیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ معاشرہ جو ہر قسم کی برائی سے آلودہ تھا، تعصب جن میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے
کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صداقت و امانت کی سند لینے کے بعد اب جا کر کہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو گئے۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ گیا ہے اور ابھی وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، یہاں تک تاریخ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک ذاکری کا جملہ بہت اچھا لگا ہے مجھے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر تم ادھر جا کر دیکھو اور تمہیں ادھر لشکر نظر نہ آئے تو پھر بھی آپ کی تصدیق کریں گے، اپنی آنکھوں کو خطاکار ٹھہرائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے زہرا کے بابا کی ذات پر۔ بابا پختہ یقین بن گیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر اس قدر یقین ہے تو پھر اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گئے۔ توجہ، 360 بت تھے، وہ بھی کعبہ میں گڑے ہوئے تھے۔ ان کے ماننے والوں کے درمیان پہلے ہی مرحلے میں ایک عظیم بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اپنے پڑھے لکھے مجمع کو۔ پہلے ہی دن کوئی رعایت، کوئی گنجائش، کوئی ادھر ادھر کی بات پہلے کر لیتے، بعد میں کبھی 2 کو توڑوا لیتے، کبھی 3 توڑوا لیتے، کبھی 4 توڑوا لیتے، کبھی ایسا ایسا کر کے سارے ختم ہو جاتے۔ لیکن پہلے ہی دن نبی کریم نے ان کے سر میں ہتھوڑا مارا اور کہا لا الہ الا اللہ، کہو کوئی الہ نہیں ہے، یہ 360 سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سبحان اللہ، بس ایک ہے۔ کیا یہ بات میں نے غلط کہی؟ پہلی صدا کیا بلند کی؟ لا الہ۔ کہاں بلند کی؟ مکہ میں کہاں؟ کعبہ کے بالکل سائے میں۔ اور کعبہ میں کیا تھا؟ 360 بت تھے، تو کچھ کی رعایت کر دیتے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے، 2 کر کے، آہستہ آہستہ۔ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ اس بات پہ غور کیجیے۔ پہلے ہی دن نبی کریم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو یہ 360 جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بس الوہیت کے لائق ہے تو فقط اسی کی ذات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند آواز نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آج سبحان معاشرے میں حق بات کہنے سے اس انداز میں روکا جاتا ہے کہ قبلہ سائیں ذرا ہاتھ ہولا، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، ہولے ہولے، سب ٹھیک ٹھیک ہو سائیں۔ سلوات پڑھیں بابا زبردست۔ ایسے ہے نہیں جو ہے اب ایسے ہے نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور یقین کر لیجئے جس کے نانا نے اتنے سخت ماحول میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اسی کی جان نے، اسی میں سے حسین نے ہونے کی دلیل دی، اور پھر 3 بر اعظموں پر مشتمل حکومت پہ آنے والے یزید کو پہلے دن ہی للکارا، اور للکار کے کہا کہ لا الہ
اللہ اس کا ترجمہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو خواجہ اجمیری سے پوچھے کہ امام حسین نے اپنے نانا کے اس کلمہ کی لج کو کس طرح رکھا. نانا نے تو مشرکین مکہ کے درمیان یہ صدا بلند کی اور نواسہ نے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی 40 سالہ مستحکم حکومت کے حکمران کو للکارا. خواجہ اجمیری صدا دینے لگے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد. توجہ، شعر سنانا نہیں چاہتا، شعر ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. سرداد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. 300 توجہ 360 بتوں کی نمائندگی کا جب نمائندہ بن کر یزید برسر اقتدار آیا اور اقتدار اس کا 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا تھا تو اس وقت پھر جان محمد نے قیام کر کے بتایا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نانا نے فقط اعلان کیا تھا اور میں اس اعلان کو اب دوام بخشنا چاہتا ہوں، اور وہ دوام یہ ہے کہ لوگ قیامت تک صدا دیں گے حقا کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک نعرہ لگائیے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں یہ مجلس عزا اس حسین کی ہے جو صرف شیعوں کا محسن نہیں ہے، جو صرف سنیوں کا محسن نہیں ہے، بلکہ جو محسن انسانیت ہے اسی طرح جس طرح ان کے نانا محسن انسانیت تھے. اصل میں کام 2 ہیں اور وہ دونوں کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں. میں آپ کی مدد کرتا ہوں، ایک کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، ایک کام آپ اپنے ذمہ لے لیں. جب کام تقسیم ہو جائے تو اس کو سر انجام دینا آسان ہو جاتا. وہ کام کیا ہے؟ نعرہ لگواتے بھی آپ ہیں، نعرے کا جواب بھی آپ دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. نعرہ میں لگواتا ہوں، جواب آپ دے دیں تاکہ کام خوبصورت انداز میں سر انجام پائے. نعرہ تکبیر، خدا کی کبریائی کی صدا، اور وہ بھی مجلس حسین میں. یار لطف آ جانا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. آواز بلند صلوات پڑھ لیں. جب کام تقسیم کیا تو کتنا خوبصورت ہو گیا. سلامت رہیں دوستو. اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا، لا الہ کے پڑھنے والوں لو مزہ تاثیر کا. بہت عظیم بات کہہ گیا، سادہ لفظ ہیں بالکل. میں نہیں جانتا شاعر کون تھا، لیکن کلام بہت سادہ اور بہت خوبصورت کہہ گیا. لا الہ کے پڑھنے والوں لو مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. اگر حسینیوں کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے کا لطف نہ آئے تو مجھے معاف کرنا، پھر کس کو لطف آئے گا؟ لطف لا الہ الا اللہ تو حسین ہی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس لا الہ کے کلمہ کی بقا خون شبیر سے ہے، اور یہ مجلس شبیر ہے. صلوات پڑھ لیجئے بابا زب اللہ.
13 سال انتہائی اختصار سے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، مشکلات، مختلف طنز، تکلیفات، ایمان لانے والوں کے لیے بھی مشکل، 13 سال گزر گئے۔ یہ جو 13 سال تھے، ان 13 سالوں کو آپ کی مکی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک آپ کی 53 سالہ زندگی ظاہری مکی زندگی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اور 10 سال آپ نے مدینہ شریف میں گزارے۔ مدینہ میں بھی آپ نے دین کی تبلیغ کی، لیکن اب تبلیغ کا رنگ بدلا۔ اب کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، ہے توجہ؟ بس عظمت ولایت حیدر کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں جتنی جنگیں لڑی، جن کو تاریخ اسلام میں غزوہ کہا جاتا ہے، دعوت ہے، چیلنج نہیں، چیلنج غیروں کو کیا جاتا ہے۔ میں کبھی کسی کو غیر سمجھتا ہی نہیں۔ مجلس شبیر میں غیریت ہے تو بس جدید سے، یزیدیت سے، باقی سب کو دعوت ہے، چیلنج نہیں ہے، دعوت ہے۔ بدر سے لے کر خیبر تک کوئی غزوہ ایسا دکھاؤ کہ نبی کی فوج کا علم بردار سوائے ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کے علاوہ کوئی اور ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بدر، احد و خندق و خیبر کے واقعات کی طرف آپ کو متوجہ کروں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں خصوصاً اپنے نوجوان عزیزوں کو، خصوصاً علم اٹھانے والے عزیزوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غازی کے علم کو سینہ سے لگا کر سر بلند ہو کر زندگی گزارنے والوں، اس علم سے وفا کا سلیقہ بھی علی سے سیکھو۔ یہ علم معمولی علم نہیں ہے، اس علم کو علی کے بعد پھر اسی دین کی بقا کے لیے جنگ لڑتے ہوئے جس نے علم اٹھایا، اس نے کچھ ایسی صفات کے ساتھ علم اٹھایا کہ اب یہ علم علی سے منسوب نہیں ہے، عباس سے منسوب ہو گیا۔ ہے ایسی بات یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ کبھی ہم علم نبی اٹھا رہے ہیں، علم علی اٹھا رہے ہیں، علم حسین اٹھا رہے ہیں، کس کا علم اٹھاتے ہو؟ علم عباس۔ ذرا بولو مل کر، عباس کا۔ تو سن لو، بس اس کے ساتھ سلیقہ کیا نبھانا ہے، جب کبھی لب پہ آ جاتا ہے جو نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے، خوشبوئے وفا آتی ہے۔ علم عباس اٹھانے والوں کو پہلے اپنے آپ کو دین سے وفادار ثابت کرنا چاہیے، جب دین سے وفا کی منزلیں طے ہوں تو پھر علم عباس اٹھا کے بتائیں دنیا والوں یہ علم اب اسی با وفا کے نام ہے جس کے صدقے میں ہمیں بھی وفا کی خیرات مل رہی ہے۔ اسی لیے وہ شاعر نے لکھا نا، جسے ہم دل میں رکھتے ہیں اسے ہم آس کہتے ہیں، اور جسے زبان و حلق چاہیں اسے ہم پیاس کہتے ہیں، اور قسم ہے مجھ کو خالق کی زبان عشق میں اجاز، ارے وفاداروں کے شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب داد میں دیتا ہوں، نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ بس اے نوجوان عزیزو، دین سے وفادار ہو کر علم وفا اٹھاؤ تو انشاءاللہ دنیا کا رنگ بدل جائے گا۔ 10 سال مدینہ میں گزارے، آ گیا وہ وقت جس نے ہم سب پہ آنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔
دائی اجل نے صدا دی، محبوب خدا نے خدا کی صدا پہ لبیک کہنے کا پروگرام بنایا۔ یہ بھی میں نے ذمہ داری سے کہا۔ دائی اجل نے صدا دی، محبوب خدا نے اس صدا پہ لبیک کہنے کا پروگرام بنایا۔ گودی زہرا تھی، سر رسول تھا کہ اس عالم میں دروازے پہ وہ آ کے رک گیا جو کسی کے دروازے پہ آ کر رکتا نہیں۔ کون؟ عربی۔ اجازت ہے؟ کہا نہیں، ابھی میرے بابا بخار کی شدت میں نہیں۔ پھر دستک دی، یہ پروگرام کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اتنے میں زہرہ مرضیہ کی آنکھوں سے آنسو چہرے رسالت پہ گرے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، زہرا ابھی تو میں زندہ ہوں، کس نے تجھے رلا دیا؟ کہا بابا دروازے پہ بار بار کوئی دستک دیا جاتا ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں بابا آرام کر رہے ہیں، وہ پھر دستک دیتا ہے۔ نبی کریم نے زہرا کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا زہرا یہ تیری عظمت ہے کہ وہ باہر کھڑا اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے منزلیں سب طے کر لی ہوں گی، جنہوں نے طے کر لیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، قرآن ہمارے پاس سامان ہدایت کے عنوان سے موجود ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ کر جا رہا، اور تم یہ بھی یقین کر لو کہ یہ کتاب بھی بے وارث نہیں ہے، یہ کتاب بھی بے وارث نہیں ہے۔ آپ کو بھی یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بے وارث نہیں ہے، یہ کتاب بے وارث نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کو بے وارث نہیں چھوڑا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا ہے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا لیا ہے۔ میرے عزیز محترم، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے احترام کیا، خدا انہیں سلامت رکھے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب بے وارث نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کو بے وارث نہیں چھوڑا، ان بندوں کو اس کا وارث بنایا جو ہماری نگاہ میں مصطفیٰ تھے۔ پروردگار مجتبیٰ بھی فرما دیتا، مرتضیٰ بھی فرما دیتا، یہ سب نبی رحمت کے القابات ہیں۔ کہا نہیں، مصطفیٰ۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی نام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساتھ میں جو سب سے پہلے آپ کا نام شامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ ایسے کہتے ہیں عزیز محترم، اپنے انداز میں آپ تک بات پہنچانا چاہتے تھے۔ میں برادران محترم کے سوال کا جواب احترام ہی کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ حدیث سچ ہے، اور اس حدیث کا منبع اور مرکز بھی میرے پاس موجود ہے، یہ جنابی المودہ ہے، علامہ سلمان حنفی قندوزی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو محفوظ کیا۔ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم نے کہا ہم سب محمد ہیں۔ توجہ، ماشاءاللہ، اگر یہ سب محمد ہیں تو پھر کسی کو علی کیوں کہتے ہو، کسی کو حسن کیوں کہتے ہو، کسی کو حسین کیوں کہتے ہو؟ سب کو محمد کہو۔ جب نبی نے کہہ دیا ہم سب محمد ہیں تو ہم نے بتایا
کہ اہل بیت کی عظمت کا بیان قرآن دیتا ہے اور قرآن کی تفسیر آل محمد بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے محترم دوستو، اگر آپ کا یہ اعتراض اپنی جگہ پہ درست ہے تو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولو سب مل کر۔ اس کی پہلی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پہلی سورت کو سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن۔ بقرہ کیا ہے؟ قرآن۔ آل عمران کیا ہے؟ قرآن۔ نساء کیا ہے؟ قرآن۔ مائدہ کیا ہے؟ قرآن۔ انعام کیا ہے؟ قرآن۔ آراف کیا ہے؟ انفال کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ جب یہ سب قرآن ہیں تو ان کے نام مختلف کیوں؟ بہت اچھے۔ جب یہ سب قرآن ہیں تو کسی کا نام فاتحہ کیوں، کسی کا نام بقرہ کیوں، کسی کا نام آل عمران کیوں، کسی کا نام نساء کیوں، کسی کا نام مائدہ کیوں، کسی کا نام انعام کیوں، کسی کا نام آراف کیوں، کسی کا نام انفال کیوں، کسی کا نام توبہ کیوں؟ سب قرآن ہیں۔ کہا اصل میں ہیں سب قرآن۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد وآل محمد۔ محبت بڑی صلوات پڑھ لیجیے۔ کہا ہیں سب قرآن، لیکن کسی سے آغاز ہو گیا، نام فاتحہ پڑھ گیا، کسی میں گائے کا ذکر آ گیا، نام بقرہ پڑھ گیا، کسی میں آل عمران کا تذکرہ ہوا، نام آل عمران پڑھ گیا، کسی میں مستورات کے مسائل کو بیان کیا گیا، نام نساء پڑھ گیا، کسی میں کسی کے دسترخوان کا تذکرہ آ گیا، نام مائدہ پڑھ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اسی طرح جس طرح مختلف واقعات کی وجہ سے قرآن ہوتے ہوئے ان کے نام مختلف ہو گئے، اسی طرح ان سب ہستیوں کے ایک ہونے کے باوجود نام اس لیے مختلف ہوئے کہ کسی میں بلندی کا اظہار ہوا، اور اظہار اتنا ہوا کہ کعبہ کے سائے میں دوش مصطفیٰ کی بلندی پر ابو طالب کے لال علی حیدر کرار اتنے بلند ہوئے کہ خود نبی کریم نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دوش ہو اور سوار بھی علی ہو تو پائے عرش کو نہ پکڑے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ بلندی ملی تو نام علی پڑھ گئے، حسن آیا تو نام حسن پڑھ گئے، سبحان اللہ۔ اتنا حسن آیا کہ حسین سے حسین بن گئے، عبادت کا اظہار اس قدر ہوا کہ زین العابدین کہلوائے، علم کو اس طرح کھول کھول کے بیان کیا کہ باقر علم النبیین کہلائے، صداقت کا اس طرح اظہار ہوا کہ جس طرح سے جد نے اپنی صداقت کا اعلان اپنے مخالفین سے کروایا تھا، اسی طرح اس کے اس چھٹے جانشین نے مدینہ الرسول میں مسند رسول پر بیٹھ کر لوگوں سے اپنی صداقت کا اعتراف اس طرح کروایا کہ جو بھی زیارت کرتا زانو تلمس طے کر کے علم کی خیرات پا کر اعلان کرتا، مجھے آج گفتگو ایسے سنائی دے رہی ہے جیسے پہلے صادق کی گفتگو تھی۔ ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اور قبلہ صاحب کے حاضر ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جب بھی معصومین فرماتے ہیں ہمارا نام آئے تو بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی کرتا ہے محترم عزیز نے بھی مومن کی پہچان بتائی ہے، تو مجھے تھوڑی دیر اجازت دے دیجیے، بسم اللہ۔ صادق آل محمد کی زبان سے ان کے شیعہ جعفری کی نشانی بیان کر۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ۔ ایک قصیدے کا مصرع آپ سب کو یاد ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ یاد ہو لیکن اکثر کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ کہ قیامت کا دن ہوگا، پس منظر میں یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تو وہ کہیں گے ہم جعفری ہیں۔ پس منظر میں دو جملے کہیں ہم جعفری ہیں، تو فرشتے کہیں گے گر جعفری ہو تو جعفری ہو۔ سنتے رہتے ہو نا، ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ یاد، گر جعفری ہو تو جعفری ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بات درست ہے، لیکن آپ دوسرے حصے پر تو خوش ہو گئے لیکن پہلے حصے کو نہیں سمجھا۔ پہلا حصہ یہ ہے گر جعفری ہو، توجہ، گر جعفری ہو تو جعفری ہو۔ تو جعفر صادق علیہ السلام کے جن کی نسبت سے ہم جعفری کہلواتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جعفری کی علامت کیا ہے؟ ہے پروگرام سنا تو فرمائے اختبروا شیعتنا بخصلتین، ہمارے شیعوں کی کو بس دو صفات سے پہچانو، بس دو صفات۔ آج کی مجلس کی نیاز مانگ رہا ہوں، بس دو صفات سے، اختبروا شیعتنا بخصلتین۔ مولا کون سی دو صفات؟ کہا محافظتہم علی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کی پابندی سے۔ سبحان اللہ۔ دوسری علامت کہا ومواساتہم بینہم بالمال، ایک دوسرے کے ساتھ مالی ہمدردی سے۔ توجہ میرے محترم دوست، فرمائے اختبروا شیعتنا، ان دو صفات سے قسم بخدا آج ہم متصف ہو جائیں، پھر اس مصرے کو لاکھ مرتبہ لطف اٹھا اٹھا کر دہراتے رہیں، میدان معاشر میں فرشتے کہیں گے گر جعفری ہو تو جعفری ہو، گر جعفری ہو تو جعفری ہو۔ لیکن گر جعفری کے لیے سینے میں جھانکنا ہے، اپنا گریبان میں جھانکنا ہے کہ یہ دو صفات ہیں، محافظتہم علی اوقات الصلاۃ ومواساتہم بینہم بالمال، نماز کے اوقات کی پابندی اور آپس میں مالی ہمدردی۔ لطف نہ آئے تو دعا نہ دینا۔ کہا مولا بس ان دو باتوں سے؟ کہا تو کیا جانتا ہے کہ یہ دو باتیں معمولی ہیں؟ عزیزو توجہ کرو، یہ تو معمولی باتیں ہیں، نماز کے اوقات کی پابندی اور آپس میں مالی ہمدردی۔ کہا امام کی زبان سے سنو، نماز کے اوقات کی پابندی بندگی ہے۔ پڑھے لکھے دوستو، آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، نماز کے اوقات کی پابندی بندگی ہے اور آپس میں مالی ہمدردی زندگی ہے۔ اسی بندگی اور زندگی کے مجموعے ہی کا نام تو ہے اسلام۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبان۔ آپ نے فرمایا جا رہا ہوں، لیکن نہ یہ کتاب بے وارث ہے اور نہ میں اسے بے وارث چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ اب اللہ کی کتاب کی ترجمانی کا فریضہ میری اہل بیت سر انجام دیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت والے دن میں تم سے سوال بھی کروں گا۔ اول وافد، سب سے پہلے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤں گا۔ یہ اصول کافی ہے، اور اس کی دوسری جلد آپ صلوات پڑھیں، میں حوالہ عرض کروں۔ بار محمد والے صلی محمد والے محمد، صفحہ نمبر 565 ہے، دوسری جلد طبع بیروت، اصل عربی عبارت
فرماتے ہیں انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہستی حاضر ہوگی اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ فرماتے تنہا ہوں گا نہیں، وَكِتَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، اللہ کی کتاب بھی میرے ساتھ ہوگی اور اہل بیت بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ صفحہ نمبر 565 سے عرض کر رہا ہوں، دوسری جلد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامہ وکتابہ واہل بیتی، اس کی کتاب ہوگی اور میری اہل بیت ہوں گے۔ ثم اسألہم ما فعلتم بکتاب اللہ وباہل بیتی، پھر ان سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں متوجہ رہنا چاہیے کہ صرف اس نعرے پر اکتفا نہ کریں کہ ہمارا مسلک قرآن و اہل بیت کا مسلک ہے، بلکہ اپنے ہر عمل کو قرآن و اہل بیت کے سائے میں لا کر دنیا والوں کو بتا دیں کہ قرآن و اہل بیت کے سائے میں جو دنیا گزارتے ہیں وہ دنیا سے جس حالت میں بھی جاتے ہوئے ان کے لیے نبی رحمت صدا دیتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں علامہ جمخشری نے، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے تحریر کیا ہے کہ نبی رحمت فرماتے ہیں جو ان کی محبت کے سائے میں زندگی گزار کے جاتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں جا رہے ہیں تم انہیں سمجھ رہے ہو وہ مرحوم ہو گئے ہیں، لیکن وہ شہید ہے، اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا ثبوت سننے اور سمجھنے سے ہوتا ہے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں، سن رہا ہے یا نہیں، سمجھ رہا ہے یا نہیں، تو اور کسی مسلک میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ یہ مذہب اہل بیت کی خیرات ہے، اے محبان اہل بیت، یہ مذہب اہل بیت کی خیرات ہے۔ عالم دین ہو یا غیر عالم، ماتمدار ہو یا عزادار و تعزیہ دار و علمبردار، کوئی بھی ہو، سید و سردار ہو، کسی قوم و قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس نے زندگی قرآن و اہل بیت کے سائے میں گزاری ہو تو اسے قبر میں اتار کر، ایک ساتھی کو قبر میں اتارتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے دایاں کندھا پکڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا پکڑتا ہے، کینچی کسی صورت بناتا ہے، اور پھر اوپر بیٹھنے والا یہ صدا بلند کرتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اصل میں تلقین اس کو کی جا رہی ہے، مولوی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اتارو مولوی صاحب کو نیچے، اسے تلقین کرنی ہے تو اسے تلقین سناؤ۔ کہا خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، اسے سنا اور سمجھا رہے ہیں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی بتلا رہے ہیں کہ یہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ ہر محمد والے محمد بلند پر صلوات۔ اللہ اکبر۔ بولے بھی تو کر بھی جو بولے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں اذا آتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی
अभी तुझे कमरे इंटरव्यू में भेज रहे हैं। तो कबर कमरे इंटरव्यू है। व सवाल मुनकरिन व नकीरिन फिल कब्र हक्कुन। ये एक रुबाई थी, किस ज़माने में हम सुना करते थे, मुनकर की कब्र में मुनकर नकीर आते हैं। आपको याद हो किसी को? मुनकर की कब्र में मुनकर नकीर आते हैं? नहीं, व सवाल मुनकरिन व नकीरिन फिल कब्र हक्कुन। हक है कि कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, उनका सवाल करना हक है। लेकिन होता क्या है, बस उस रुबाई को निभाने में उनसे थोड़ी खता हो गई। मैं इसे यूं निभाता हूँ, आते हैं मुनकर नकीर बनकर। तवज्जो कीजिए, लुत्फ आए तो दुआ देना, और तर्जमानी है कुरान और हदीस की। आते हैं मुनकर नकीर बनकर, लेकिन जब सवालों के जवाब उससे इस ऐसन अंदाज में सुन लेते हैं तो फिर जाते हैं मुबश्शिर व बशीर बनकर। अकीदा ये है, आते हैं मुनकर नकीर, लेकिन जब करते हैं सवाल तो हम बेवारिस तो न थे। हमें पहले ही इंटरव्यू की तैयारी करवा दी गई थी कि पहला सवाल क्या होगा, क्या सवाल होगा? मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? हम क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बी, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल क्या होगा? मन नबियों का, तूने घबराना नहीं, फला तखफ वला तहज़न वकुल फी जवाबिहिमा, उन दोनों के जवाब में कह देना, वो ये सवाल करेंगे, तुमने ये जवाब देने हैं। वो पूछेंगे कौन रब तेरा कौन है, तो कहेगा अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी व मुहम्मदुन नबी जी वल कुरान किताबी वल काबतु किबलती वल इस्लाम दीनी। और इमाम का पूछते हो तो एक थोड़ा था, मेरे तो 12 थे। और मैं किसी को एक होते हुए उस एक का नाम भी याद नहीं। मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि जिसको मेरी माँ ने गोदी में सबसे पहले पढ़ाई 12 इमाम थे। किसी और के लिए सवाल मुश्किल होता हो तो होता रहे, मेरे लिए तो ये वो माँ की गोदी वाला सवाल है। सुनो, अलीयुन इमामी वल हसन इमामी वल हुसैन इमामी व अली इब्नुल हुसैन इमामी व मुहम्मद इब्नु अली इमामी। हक है, सच है, नाराज तो नहीं हो रहे? तायीद करते हो कि अल्लाह रब है, मुहम्मद नबी हैं, अली से लेकर महदी तक मेरे 12 इमाम हैं। इसीलिए फकीर अपनी मजलिस के आगाज में इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है, शिया हो, इमामिया हो, इस्ना अशरिया हो, तो फिर वो खैरुल बरिया होता है। जो शिया हो, इमामिया हो, इस्ना अशरिया हो, इमामिया में कहीं पहले पे न रुक जाए, कहीं चौथे पे न रुक जाए, कहीं छठे पे न रुक जाए, कहीं 7वें पे न रुक जाए, बल्कि हम तो नमाज जुमा के खुतबा में, दूसरे खुतबा में जब 12 इमामों का नाम लेते हैं तो 12वें तक अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं। पहले का नाम आए तो सलावत पढ़ते हैं, दूसरे का नाम आए तो सलावत पढ़ते हैं, तीसरा नाम आए तो सलावत पढ़ते हैं, लेकिन जब 12वें का नाम आए तो खड़े होकर सलाम करते हैं। इस्नाश्री है या नहीं है? अपने इस्नाश्री होने का सबूत देते हुए दोनों हाथ बुलंद करके लगा दीजिए नारे हैदरी। बस इसी अकीदे पे कायम रहना है, किसी को इस अकीदे में खलत मदद नहीं करने देना। जो अकीदा कब्र तक सुनना है, आगे जाकर सुनाना है, जिस पर कामयाबी है वो अकीदा ये है, अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी व मुहम्मदुन नबी जी वल कुरान किताबी वल काबत किबलती वल इस्लाम दीनी।
وعلی امام ذرا مل کے بولو نا، وعلی امامی وعلی امامی وعلی ذرا اچھے عشق میں بولو، وعلی امامی جھوم کے بولو، علی امامی لطف آ جائے بولو، علی امامی یہ سبق یاد رہے۔ اب اگر آپ کے درمیان کوئی آ کر علی کے لیے شہنشاہ بادشاہ دائیں سے بائیں سے کوئی لفظ لائے تو اسے کہتے رہو، تو جو کچھ کہتا ہے یہ تیرا مسلک ہوگا، ہم سب کا مسلک یہ ہے علی امامی علی امامی علی امامی، صرف علی امام نہیں، والحسن امامی والحسین امامی وعلی ابن الحسین۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ بس فقیر اسی انداز میں دعوت دے سکتا تھا، امیدوار ہوں کہ قدر کی جائے گی۔ اب آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے، ہمارے پاس نسخہ ہدایت قرآن کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں آ گئے۔ یہ سوائے کے محرکہ ہے۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا علی جو مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ یہ علی کا کرم ہے، عظمت ہے۔ عظمت حیدر کرار میں ام المومنین بی بی ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس پہلی جلد میں یہی علی کیا فرماتے ہیں سن لیجیے۔ بسم اللہ۔ پہلی جلد اب صلوات بار محمد والے محمد صلی اللہ علی محمد وآلِ محمد۔ صفحہ نمبر 200۔ شیخ یعقوب کلینی مذہب اہل بیت کے عظیم محدث، جن کی احادیث کے مجموعہ کو کافی کہا جاتا ہے، جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے، ان میں سے پہلا حصہ اصول کافی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 246 ہے، ان امیر المؤمنین۔ ام المومنین کی بات تھی، امیر المومنین کے بارے میں توجہ ہے نا، ام المومنین کی بات تھی امیر المومنین کے بارے میں۔ اب امیر المومنین سے سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا۔ سبحان اللہ۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طاہر بنایا، طہرنا، ہمیں طاہر بنایا۔ اور اگر ہماری طہارت کی گواہی لینا چاہتے ہو تو قرآن سے لو، قرآن صدا دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ یہاں پر بھی میں ایک مرحلے کو طے کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ حدیث قصہ آپ سب کی نظروں میں ہے، جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں نبی کریم؟ چادر تطہیر کے ایک پرڑے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وَأَوْمَا أَبْيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ توجہ ہے نا حدیث قصہ ذہن میں، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی۔ اگر اتنا فرما دیتے تب بھی کافی تھا کہ یہی ہے میرے اہل بیت، لیکن نگاہ نبوت قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ نامعلوم لوگ اہل بیت میں کس کس کو شامل کر دیں گے۔ توجہ کریں، محبت بڑی دعوت ہے۔ آپ نے فرمائے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم
وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنْ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ پروردگارہ مقدس مقامہ انہم منی وانا منہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیجیے. یا رسول اللہ اس قدر بیان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا جواب آئے گا قاضی خاموش. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہم نے فرما دیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ہم نے ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی میری اہل بیت میں کسی کو شامل کرنا چاہے تو اس کو یہ پیمانہ سنا دینا. اگر وہ اس پیمانے پہ پورا اترے تو اسے اہل بیت میں تسلیم کر لینا. اگر پیمانہ پہ پورا نہ اترے تو اسے ان کے حوالے کر دے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں دنیا والوں جس کو چاہتے ہو اہل بیت میں شامل کرو، لیکن شامل کرنے سے پہلے اس پیمانے پہ اسے پیمائش کر لو. وہ پیمانہ کیا ہے؟ لحمہم لحمی، سبحان اللہ. ان کا گوشت میرا گوشت، ودمہم ان کا خون میرا خون. ہے. توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جو اس پیمانے پہ پورا اتر جائے سبحان اللہ. اسے اہل بیت میں شامل کر لینا. اگر ان کے علاوہ کوئی اس پیمانے پہ پورا نہ اترے تو پھر یقین کر لینا کہ وہ اہل بیت جن کے تمسک کا میں تمہیں حکم دے کر جا رہا ہوں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، وہ یہی اہل بیت. طہرنا وعصمنا. منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، دامن وقت سمٹ گیا. اور ہمیں معصوم بنایا. پھر آگے پہچان بھی بتا دی ہوں فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. اور میں نے بتایا حدیث قصہ نہیں سنانا چاہتا، پیمانہ دینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیجئے. بابا صلی اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں. آسمانہ ہمیں معصوم بنایا، ماشاءاللہ. ہمیں پاک بنایا، ہمیں معصوم بنایا. وجعلنا شہداء علی خلقہ، اپنی مخلوق پر ہمیں گواہ بنایا. وحجتہ فی ارضہ، اور اپنی زمین میں ہمیں اپنی حجت قرار دیا. آپ میں سے کون جانے کہ حجت کی اہمیت کیا ہے؟ اسی اصول کافی میں یہ حدیث ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے باسیوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے. اسی لیے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس بات کی گواہی ضرور دیتا ہے. جب اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھتا ہے، جب معاشرے کے کرتوتوں کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہمارے یہ کرتوت ایسے ہیں کہ اس زمین کو پھٹ جانا چاہیے. لیکن لگتا ہے کوئی ہے ولی خدا، کوئی ہے اللہ کے نیک بندے جس طرح ان کی معرفت ہوتی ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ یہ کسی مکتب کی ترجمانی نہیں، کسی فکر و نظریہ کی ترجمانی نہیں، بلکہ ہر سادہ بندہ اپنے انداز میں یہ پکار اٹھتا ہے کوئی ہے یار، ورنہ سادے کرتوت ہی ہو جائے. نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بس فرق یہ ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس کی معرفت رکھتے ہیں. اسی لیے جمعہ کے دوسرے خطبہ میں خطیب جمعہ ارشاد فرماتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اے یوسف زہرا، وہ وجود تو تیرا وجود ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات رزق نشاور کر رہی ہے، آسمان کا شامیانہ برقرار ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیجئے یوسف زہرا. بس اب ان دو حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے نتیجہ دے کر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. علی و مال قرآن
बल कुरान माली, इसने कहा उम्मुल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन ने क्या कहा, फरमाया वजअलना मअल कुरान वजअल कुरान माना, अल्लाह ने हम सबको कुरान का साथी बनाया है और कुरान को हम सब का साथी बनाया है। ला नुफारिकुहु वला युफारिकुना, न कुरान हमसे जुदा है न हम कुरान से जुदा हैं। वज़ात के साथ अर्ज़ करदून अली फरमा रहे हैं, जिस तरह मैं कुरान के साथ हूँ और कुरान मेरे साथ है, इसी तरह कुरान हसन के साथ है, हसन कुरान के साथ है, इसी तरह हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। सलावत तो पढ़ लीजिए बाबा। वालियान हैदर करा सदा सलामत रहे। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हो। बस दो जुमले मुसीबत। 8 ज़िलहज को जब लोग हज का इहराम बांध कर मिना व अरफात की तरफ जा रहे थे, ज़हरा का लाल हज के इहराम को उम्रा में तब्दील करके ये कहता हुआ काबा से अलविदा कर रहा था, काबा तेरी अजमत सलामत रहे। हुसैन जाते हैं, जब यजीद जैसा हुक्मरान बन जाए तो फिर हज किया नहीं जाता, हज बचाया जाता। अभी पहली ही मंजिल तय की थी। 9 ज़िलहज खैमे लगे थे, मसनद इमामत बिछी हुई थी। इमाम हुसैन मसनद इमामत पे तशरीफ फरमा थे। दाएं अब्बास थे, बाएं अली अकबर थे, हम शक्ल पैगंबर थे कि इसी दौरान एक मर्तबा ज़ुबान हुसैन से सदा बुलंद हुई, व अलैकस्सलाम या अय्युहल मज़लूम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुरसा की तैयारी करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें नहीं थी, सावन के बादल बन के बरसना शुरू हो गई। अब्बास तड़प गए और कहा, सरकार मेरे होते हुए किसने आपको रुला दिया? और ये कलमा तो उस वक़्त पढ़ा जाता है जब कोई इंतकाल कर जाए। तो मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास वादे सब्र करो तो मंजर दिखाई देता हूँ। हजरत अब्बास ने वादे सब्र किया तो इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों को बुलंद किया कि अब्बास इसमें नजर कर, देख क्या हो रहा है। अब्बास क्या देखते हैं? दारुल अमारा कूफा की छत है, छत पे सफीर मजलूम मुस्लिम बिन अकील है, हाथ बंधे हुए हैं, जिस्म पारा पारा है, लब कटे हुए हैं, दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, जल्लाद की तलवार उठी हुई है और सफीर सदा दे रहा है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐ ज़हरा के लाल कूफा नाना, कूफा वालों ने वफा नहीं की। अब्बास तड़पे और कहा, मौला इजाज़त इमामत से मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। मौला ने कहा, अब्बास तूने वादा नहीं किया था कि मैं सब्र करूंगा? कहा, आका तेरी अजमत की कसम, लड़ने के लिए नहीं जाता तो फिर अब्बास क्या करने जाता है? जिगर थाम लीजिए, बड़ा सख्त मर्द है, क्या करने जाता है? कहा, आका लड़ने के लिए नहीं जाता, जाता हूँ इसलिए अभी मेरे भाई मुस्लिम को शहीद करके उसके लाशा को गिराया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ जाकर लाशा मुस्लिम को संभाल लूँ। इमाम हुसैन का गिरिया बढ़ गया। अब मैं नहीं जानता आप किस हद तक गिरिया कर सकते हैं। गिरिया बढ़ गया और कहा, अब्बास एक बार फिर देख। अब जो अब्बास ने देखा तो क्या देखा? दारुल इमारा की बुनियादों के साथ एक स्याहपोश बीबी है जिसने सर पे मौत की पट्टी बांध रखी है, दामन फैलाए कह रही है, आओ मेरे बेटे के मजलूम सफीर,
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ادھر مسلم شہید ہوتے ہیں، ادھر ہانی شہید ہوتے ہیں۔ کیسے عرض کروں، جب کوئی مسافر سفر مر جاتا ہے، چٹائی لائی جاتی ہے، چادر لائی جاتی ہے، اس کی لاشا کو ڈھانپا جاتا ہے، لیکن ہائے سفیر حسین جب دارالامارہ کی چھت سے گرائے گئے، لوگ دوڑے کچھ لانے کے لیے، شاید کوئی چٹائی لائے، شاید کوئی چادر لائے، لیکن مظلومیت حسین کی قسم، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ رسیاں لے کر آئے، مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈالی گئی، کوفہ کے چوچے و بازار میں گھسیٹا جا رہا، اور ہر گلی و بازار صدا دے رہی ہے حسین کا مظلوم سفیر۔ ایک جملہ ماں بہنوں بیٹیوں کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد امام حسین اپنی مسند سے اٹھے، اولاد والوں جگر تھام لیجئے، اب اس خیمہ میں آئے جس خیمہ میں مسلم کی یتیمہ بیٹھی تھی۔ امام نے اس یتیمہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، گوشوارے منگوائے، اسے گوشوارے پہنائے، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اے میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ منظر حسین کی بیٹی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا بابا مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ہر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا سکینہ، یہ مسلم کی بیٹی ہے، تو حسین کی بیٹی ہے، جب تیرا بابا شہید ہوگا سر پہ دست شفقت نہیں، شمر کے تماچے ہوں گے، گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔